اخلاص دا اتنا بڑا پہاڑ سی میرا امام حسین، صبر و تحمل دا اتنا بڑا پہاڑ سی میرا حسین، پہاڑ بھی کچھ نہیں سی. میں ایک تشبیہ دینے واسطے تمہیں دس رہا، میرے امام حسین پاک نے 71 لاشیں اپنے ہاتھاں نال چک کے انہاں نو دفن کیتا. دفن کرن تو بعد آپ بھی جام شہادت جدو نوش کرن لگے سر سجدے چ رکھ کے پڑھیا سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو سب تو اعلی ہے. حسین دی قربانی میں اپنی بارگاہ قبول فرما. متھے تے شکم نہیں آیا، متھے تے شکم نہیں آیا، متھے تے پریشانی دے آثار نظر نہیں آئے. اپنے بچے کو ہا چھڑے، اپنے وفاقا کو ہا چھڑے، اپنے انصار کو ہا چھڑے، اپنے مددگار کو ہا چھڑے، اور بڑی بے دردی دے نال انہاں نو شہید کیتا گیا. اس تو پہلے بھی صبح دے درس دے اندر میں تانوں ایک لمحہ بلمحہ تانوں پوری تاریخ سنا رہا. پہلے دسو تو صحیح نا، او جڑے بھیجے سن آپ نے اپنے قاصدین، انہاں نو بھی بے دردی نال شہید کیتا گیا. انہاں دی ہڈیاں چور کر کے اور انہاں نو جناب شہید کر دیتا گیا. دسو انہاں دا قصور کی سی، انہاں دی غلطی کیڑی سی، انہاں دا قصور کی سی؟ صرف یہی کہنا چاہتے سن، اوے شراب پینا چھڈ دیو، اللہ دی حدود نو پار کرنا چھڈ دیو، اللہ دی حدود دا جناب پاس رکھو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، برے کم نہ کرو. میرے نانا جان دی شریعت تے تسی حرف نہ آن دیو. تسی اگر یہ کم کرو گے میرے نانا جان دی شریعت لئی کوئی کھڑا ہووے نہ ہووے، میں او حسین ہاں، میری تربیت بھی میرے نانا نے کی ہے اور میرے اندر خون بھی میرے نانا کا ہے. جو تک حسین میں رہاں گا میں اپنے نانا دی شریعت ہوتے کوئی حرف نہیں آن دے گا. ایک یزید کی ہے، ہزاروں یزید آئے میں کلا حسین کی یزید ہوگا. دسو نا ایک معاملہ کی چلیا سی، مقصد کی سی امام حسین پاک کا جان دو تھے، مقصد کی سی؟ میں پہلے بھی دوستوں کو واضح کرتا رہنا، جناب اگر مدینے پاک کے اندر بیٹھے رہتے تو ہاتھ بھی چومے جا رہے سن امام حسین پاک دے. جناب تسی تو دور کیوں جاندے ہو؟ اسی حضور پاک دی امام حسین پاک دی ادنا اولاد ہاں، مطلب اولاد جو اسی ادنا فرد ہاں، میں ناقص بندہ ہاں. ساڈے لوگ آ کے ہاتھ چومدے نے، وہ کیوں چومدے نے؟ وہ کہندے نے تسی امام حسین دی اولاد ہو، حضور پاک دی آل ہو. لوگ ساڈے ہاتھ چومدے نے. 14 صدیاں پہلے جڑے حضور دے جگر دے ٹکڑے سن، حضور دے جگر دے گوشے سن، نواسہ رسول سن، دوستو انہاں دے ہاتھ نہیں چومے جا رہے ہوندے سن؟ لوگ ہاتھ بھی چومدے سن، پیر بھی چومدے سن، نذرانے بھی دے رہے سن. کی وجہ سے امام حسین پاک نے ہاتھ اپنے نہیں چوموائے؟ کی وجہ سے ٹھنڈی مدینے دی چھان چھوڑ چھڑی؟ جناب اپنا جناب لوگ نذرانے دے رہے سن، وہ چھوڑ چھڑے. اسی اس گل تے فکر کریے نا کدے، اس گل تے غور کریے کدے کہ انہوں نے مدینہ کیوں چھڑیا، اور جناب انہوں نے وہ آستانہ کیوں چھڑیا، وہ شہر نور کیوں چھڑیا، جتنے لوگ جین دی بھی دعا کرتے ہیں، مرن دی بھی دعا کرتے ہیں. یا اللہ سانو زندہ رکھ مدینہ دے اندر زندہ رکھ، یا اللہ سانو موت عطا فرما تو مدینہ دے اندر موت عطا فرما. اور حضور بھی فرما گئے نے اگر کوئی جینا چاہتا ہے تو میرے مدینہ دے اندر آ کے جیوے، اگر کوئی استعداد رکھتا ہے تو میرے مدینہ دے اندر آ کے مرے. جڑا اتنے جیوے گا اتنے مرے گا سیدھا ہی جنت چلا جاوے گا. او شہر نور جیدی خاک نو شفا آکھا گیا ہے، جیدی خاک نہیں بلکہ بیماریاں واسطے شفا ہے. اس مدینہ طیبہ پاک نو امام حسین نے کیوں چھڑیا؟ اس ہوا اس عظیم شہر نو کیوں چھڑیا؟ اس ٹھنڈی چاہ نو کیوں چھڑیا؟ اس عظیم آستانے نو کیوں چھڑیا؟ اپنے نانا پاک دے شہر نو کیوں چھڑیا؟ اپنے نانا پاک دے زیارتہ کرتے سن، حضور دے روزے دوتے حاضر ہوتے سن، اس روزے نو کیوں چھڑیا؟ اپنے اس گھر نو جس گھر دے اندر علی پاک رہتے سن، فاطمہ پاک رہتے سن، اس عظیم برکت والے گھر نو کیوں چھڑیا؟ اپنے ننے منے بچیاں نو لے کر کے او کربلا دی بڑی سخت زمین، او کربلا دی تپتی ریت دے اوتے جا کے خیمے نصب کیوں کیتے؟ یہ سانو سوچنا پائے گا، اس تو سانو غور کرنا پائے گا.
کیتا؟ وجہ صرف ایک سی، میں تانوں پہلے دسیا ہے، یزید کر رہا سی حضور دی شریعت کے خلاف ورزیاں۔ اج لوگ کہتے ہیں جناب کچھ ایسے بھی یزید کے پتر نکل آئے نے، انہوں نے یہ پتہ نہیں کہ تسی دو چار ہی ہو جڑے یزید کی حمایت کرنے والے ہو۔ آؤ گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، کریا کریا، جدو تسی آواز لگاؤ گے ہر طرف حسین کے غلام ہی غلام تسی دو چار یزید کے پتر ہو کے سارے کی کار لو گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کہانی سی، یہ تو قصہ سی، یہ تو کہانی قصہ ہے، یہ حقیقت نالے نہ کوئی تعلق ہی نہیں، حقیقت نال تعلق ہی نہیں، ذہن نہیں مندا، عقل نہیں مندی، کوئی اپنے بچے کینے کوہا سکتا ہے، کوئی پتہ ہونے کے باوجود اپنی گردن کینے کٹوا سکتا ہے، اپنے جسم نو کینے چھلنی کروا سکتا ہے، تیرا نال نیزہ نال جناب نو کے نیزہ دے جی میں سر نو چڑھا دیتا، یہ کینے کوئی کر سکتا ہے؟ اسی کا پتر تو اپنی عقل نو اپنے کول رکھ، اتنے عقل دی گنجائش ہے ہی نہیں، اتنے عقل نو کوئی جا ہے ہی نہیں، تیری عقل جتے جا کے ختم ہوتی ہے اوندے کروڑویں حصے تو میرے امام دی شان شروع ہوتی ہے، میرے امام دی شان شروع ہوتی ہے۔ میں آگ رہا سی تو عرض کر رہا سی، وجہ صرف ایک ہی سی کہ حضور پاک دے دین مدین نو برباد کیتا جا رہا سی، سر عام شرابہ پیتیاں جا رہا سن، سر عام زنا کیتا جا رہا سی، شریعت دے دھجیاں اڑایا جا رہا سن، شراب نو حلال کیتا جا رہا سی، سود نو حلال کیتا جا رہا سی، زکات کو دینا نہیں سی، اس تو بعد جناب نوجوان جڑیاں لڑکیاں نے انہاں دی عصمت پاک دامنی محفوظ نہیں سی، او عظیم جڑیاں لڑکیاں سن، نوجوان سن لڑکیاں پاک دامن، انہاں دی عزت حلال کر دیتی۔ دسو پھر اس ویلے بھی امام حسین پاک چپ کر کے نظرانے لیندے رہندے، کہندے ہن میں ٹھنڈی چھاں تے بیٹھا رہاں گا؟ نہیں 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 نہیں، یہ ساڑھے اندر تے خباثت ہو سکتی ہے، اسی تے یہ خباثت اللہ کم کر سکتے ہیں، لیکن وہ عظیم ہستیاں نے، وہ حضور دے نواسے نے، جگر دے ٹکڑے نے، جنہاں دی تربیت حضور پاک نے خود کی تھی، جنہاں نو لعاب دہن، جنہاں نو اپنی زبان مبارک حضور نے چسپائی۔ روایت کے اندر آندا ہے جدو امام حسین پاک پیدا ہوئے، جناب ساڑھے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہوئے تو اون دے اندر اسی کوشش کرتے ہیں کہ ساڈا پیر صاحب ساڈا جڑا مرشد ہے او آوے، کان دے اندر اذان بھی او دے اور کھٹی بھی وہی دے تاکہ سانو برکات حاصل ہون۔ میں پوچھا جناب یہی معیار ہے کہ جڑا نیک بندہ اذان دے دے، نیک بندہ کھٹی دے دے تے بندہ اگے جڑا بچہ ہے وہ نیکوکار بنے گا؟ ہاں جی یہی معیار ہے۔ میں کہ رک جا، پھر اگر یہی معیار ہے پھر آ دیکھ ایک ہستی پیدا ہوئی سی، اون دے کان دے اندر اذان بھی ایک عظیم ہستی نے دتی سی اور انہوں گھٹی بھی ایک عظیم ہستی نے دتی سی، پیدا ہون والا حسین پاک سی، کان دے اندر اذان دین والے رسول پاک سن اور گھٹی دین والے حضور پاک دی ذات گرامی سی حسین پاک۔ پھر دسو تو صحیح نا، جدو اذان حضور پاک نے امام حسین دے کان دے اندر دتی اور گھٹی بھی حضور پاک نے دتی اور اپنا لعاب دہن بھی چسواندے رہے گائے بگائے، اور صرف لعاب دہن ہی نہیں چسواندے رہے، جدو امام حسین پاک دے لعاب نکلتے سن حضور پاک امام پاک دے لعاب دہن نو چوس لیندے سن، نانے دے لعاب دہن چوسے نے امام حسین نے، اور امام حسین پاک دے لعاب چوسے نے کائنات دے والی نے دس دیتا، حضور نے فرما دیتا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے جدا نہیں میں حسین سے جدا نہیں، حسین موجود ہوگا تو سمجھ لینا میں موجود ہوں۔ اللہ کے نبی نے، نبی پاک نے امام کی شان کے اندر ہمیں یہ بتا کے پوری کائنات کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا حسین مجھ سے جدا نہیں میں حسین سے جدا نہیں۔ یہ جب تربیت کی گئی ہو تو جناب سینے کے اندر نور کھڑا ہو، سینے کے اندر پاکیزگی کھڑی ہو، سینے کے اندر پاک دامنی کھڑی ہو، سینے کے اندر جناب عفت کھڑی ہو تو کبھی کوئی برائی انسان نہ کر سکتا ہے، نہ کسی
دیتا ہے. آج علماء کی عزت ہے تو اس وجہ سے کہ حضور کے دین کا پرچار کر رہے ہیں, حضور کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. علماء کا اس لیے مقام بھی ہے, علماء کی اس لیے قدر بھی ہے. اگر یہی معیار ہے تو آؤ سب سے زیادہ جو قدر کے حقدار ہیں, سب سے زیادہ جو محبت کے حقدار ہیں, سب سے زیادہ جو عزت کے حقدار ہیں, وہ امام حسین کی ذات گرامی ہے, جنہوں نے پورے اسلام کو بچا دیا, پورے دین کو بچا دیا. پیارے دوستو بزرگوں, امام حسین